بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ پیرنٹس اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیپس ایگزیکٹو آن لائن پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہیں، اور بورڈ کے ایگزام جو 10th کلاس کے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اس کے پس منظر میں آپ سے آج کل ہماری ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں. تو اس سے پہلے انگلش کی ویڈیو تھی، اور ابھی اردو سبجیکٹ جو کہ 75 مارکس کا ہوتا ہے اور بڑا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، ابھی اس کی بریفنگز بچوں کو ہم شیئر کریں گے تاکہ بچے اردو کے پیپر کو آسانی کے ساتھ اور بہترین طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں. تو ابھی میں ہمارے شعبہ اردو کے جو ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہیں، رئیس شعبہ محترم سر خوشحال صاحب، ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پلیز تشریف لائیں اور بچوں کو اردو کے پیپر کو کیسے اٹیمپٹ کرنا چاہیے، کس کویسچن کو پہلے اٹیمپٹ کرنا چاہیے، کون سے کویسچن بعد میں اٹیمپٹ ہونے چاہیے، ٹائم کی ڈویژن تقسیم کیسے رکھنی چاہیے، اور رائٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں آپ سے وہ شیئر کریں گے. تھینک یو. دسنا ہے جی. السلام علیکم عزیز طلبہ. کیپس ایگزیکٹو پلیٹ فارم سے جو ہے خوشحال خان آپ سے مخاطب ہے. عزیز طلبہ، آج میں آپ کو بریفنگ دینے جا رہا ہوں اردو کا پیپر حل کرنے کے متعلق. آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اس سے پہلے کلاس میں بھی آپ سے ڈسکس ہوتی رہتی ہے. آج میں آپ کو آن لائن جو ہے کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. بچوں، جتنے آپ کے سائنس کے سبجیکٹس جو ہے اہم ہیں، اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے ہماری اردو اہم ہے. اردو کا پیپر جو ہے ہمارے میٹرک کے امتحانات میں ایک لازمی ہوتا ہے. لازمی اس لیے لکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں فیل ہونے کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی. تو اس میں کسی قسم کے ایکسٹرا مارکس یا پاسنگ مارک نہیں دیے جاتے. جو آپ نے اٹیمپٹ کیا ہوتا ہے وہی آپ کا کاؤنٹ یا وہی آپ کے جو ہے نمبر شمار ہوتے ہیں. تو بچوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں میں نے اکثر آپ سے کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا، تو آج پھر میں دوبارہ اس کو یہاں پہ دہرانا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو بچوں، آپ نے نا اس میں وقت کا خیال بہت رکھنا ہے کیونکہ یہ پیپر بڑا وسیع ہوگا. اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم ملے گا، زیادہ آدھا گھنٹہ جو ہے عام پیپر سے اس کا دورانیہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس کے علاوہ بھی جو ہے پیپر حل کرنا جو ہے یہ ایک فن ہوتا ہے. جو بچہ یہ فن اچھی طرح سے استعمال کر لیتا ہے، سیکھ جاتا ہے، اس کے جو ہے نمبر زیادہ سے زیادہ آنے کے امکانات ہوتے ہیں. تو بلا تاخیر میں بڑھتا ہوں پیپر کے حل کی طرف. اس میں پیپر اردو کا پیپر ہمارا 2 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے. پہلا حصہ ہے اس کا معروضی حصہ ہوتا ہے. اس میں 15 کثیر الانتخابی سوالات جو ہے وہ دیے گئے ہوتے ہیں. تو اس میں سے ان کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے: الفاظ کی درستی یعنی کہ اعراب لگائیں. اگر ہم دیکھیں ہر سبق کے آخر پہ مشقی سرگرمیاں کچھ دی گئی ہوتی ہیں. مشقی سرگرمیاں جو ہیں اس میں کچھ ایسی سرگرمیاں ہوتی ہیں جن میں آپ نے اعراب والی جو ہے یہ 2 کثیر الانتخابی سوالات ضرور آئیں گے اس میں. وہ آپ لوگوں نے جو کتاب میں دیے گئے ہیں وہ ضرور دیکھ لینے ہیں. اس کے بعد گرامر کے حصہ میں سے اس میں آپ نے علم البیان دیکھ لینا ہے. اس کے علاوہ اسم کی اقسام دیکھ لینی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے گرامر کی چیزیں آپ سے کلاس میں ڈسکس کی گئی تھیں جو آپ لوگوں نے دوبارہ سے دیکھ لینی ہے. چونکہ اردو کے پیپر میں آپ کو خوش قسمتی سے 4 چھٹیاں مل رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے اس کی جو ہے دہرائی کر سکیں. اس کے بعد درسی کتب میں سے جو ہے 11 نمبرز کے کثیر الانتخابی سوالات آئیں گے. یہ تو کچھ تقسیم تھی حصہ معروضی کی. تو بچوں، ہم بڑھتے ہیں حصہ انشائیہ کی طرف. حصہ انشائیہ میں جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ کچھ آپ کے پاس سوالات جو دیے گئے ہیں ان کو آپ لوگوں نے بڑا، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک فن ہوتا ہے، آپ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اس کو جو ہے اڈاپٹ کرنا ہے. پہلا سوال آپ کو آئے گا اشعار کی تشریح کا. اشعار کی تشریح 7 اشعار دیے گئے ہوں گے، ان میں سے آپ نے 5 جو ہے وہ کرنے ہیں. ہر شعر کی تشریح کے جو ہے وہ 2 نمبر ہوں گے. اس میں آپ نے شاعر کا نام اور نظم کا عنوان وغیرہ جو ہے اس مرتبہ سکپ کر دیا گیا. جسٹ آپ نے جو ہے یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ کس شاعر کی جو ہے یہ نظم سے یہ شعر لیا گیا ہے جس کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں.
اس کے بعد بچوں غزل کے شعروں کی تشریح ہوگی. غزل کے 3 شعروں میں سے آپ کو 2 کی تشریح کرنا ہوگی. تو اس کے بعد بچوں سوال آتا ہے نثر پاروں کی تشریح. کسی زمانے میں سیاق و سباق کے حوالے سے ہم لکھتے تھے، لیکن 10ویں کلاس میں آپ نے صرف 2 چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. اس میں آپ نے حوالہ متن، خط کشیدہ الفاظ کے معنی اور تشریح جو ہے آپ نے لکھنی ہے. اور ایک چیز یہاں پہ میں ڈسکس کرتا چلوں، ماخذ آپ نے ضرور ڈسکس کرنا ہے. جس سبق میں سے وہ اقتباس دیا گیا ہے، وہ نثر پارہ دیا گیا ہے، وہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کے رائٹر یعنی کہ مصنف کون ہیں اور ان کی کس کتب سے جو ہے وہ ماخذ ہے. تو یہ چیزیں ایک ایگزامینر کو، ایک ممتحن کو جو ہے وہ بہت متاثر کرتی ہیں، یعنی کہ اچھا اثر اس پہ ڈالتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے سوالات، مختصر سوالات کے جوابات. بیٹے آپ کو جس بچے نے یہ اسباق کا متن پڑھا ہوگا توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور اپنے ٹیچرز کو جس بچے نے توجہ سے سنا ہوگا، وہ اس کے لیے مختصر سوالات حل کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس موقع ابھی بھی ہے، آپ ان کے متن کو پڑھیں اور 8 مختصر سوالات کے جوابات میں سے آپ کو 5 کرنا ہوگی، یعنی کہ آپ کو 3 سوالات کی رعایت ہوگی. 8 میں سے کوئی سے 5 آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد سوال آئے گا بچوں اسباق کے خلاصوں میں سے. سبق کا خلاصہ جو ہے آپ نے ایک کرنا ہے، 2 دیے گئے ہوں گے تو یہ 5 نمبر پہ مشتمل ہوگا. سبق کا خلاصہ آپ نے کم از کم 2 ورقوں یعنی کہ 2 صفحوں پہ ضرور لکھنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے مضمون. ایک چیز یہاں پہ میں بتاتا چلوں بچوں، مضمون والا جو حصہ ہے، مضمون آپ نے سب سے آخر پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، مضمون آخر پہ لکھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کیونکہ مضمون پہ بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. تو آپ نے وقت کو جو بندہ جتنا مینج کر لے گا وہ زیادہ نمبر لے گا. ہم نے ذہن میں ایک بات رکھنی ہے کہ ہم نے سوال ضرور سارے کرنے ہیں. تو جس بچے کا کوئی سوال رہ جاتا ہے اس کے نمبرات پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو بچوں آخر پہ یہ بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے، تفہیم عبارت. ٹھیک ہے، ایک عبارت دی گئی ہوگی بچوں، وہ عبارت اس عبارت پڑھنے کے بعد آخر پہ آپ کو 5 سوال دیے جائیں گے اور 5 ہی آپ کو کرنے ہوں گے. 5 سوال وہی بچہ اچھے طریقے سے کرے گا. ضروری یہ نہیں کہ وہ عبارت پڑھنے کے بعد اس عبارت کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں بنتا ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں. اور 5 جواب آئیں گے اور 5 سوال آئیں گے، 5 کے ہی جواب لکھنے پڑیں گے. ہر سوال کے نمبرات جو ہے وہ 2 ہوں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ اور غور سے جو ہے وہ عبارت پڑھیے گا. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہی توقع اور امید بھی کرتا ہوں کہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت اچھے نمبر لیں گے. اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ.